اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر، اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اول من یدعا الی الجنت، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں اول من یدعا الی الجنت من امتی، یعنی میری امت میں سے سب سے پہلے جو آدمی جنت کی طرف بلایا جائے گا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث طیبہ ہے۔ اب اس حدیث طیبہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے اللہ کے پیغمبر اس حدیث طیبہ کے اندر بھی صدیق اکبر کی شان کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اب تیسری حدیث طیبہ ہے، محبوب نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے صدیق کے ایمان کو تولا جائے، یعنی ان کے ایمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، ان کے اجر اور ثواب کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے آگے فرمایا لو وزن باہل الارض، یعنی اس دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے ان کے تمام ایمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، پھر محبوب نے فرمایا لا حاجہ رحم، یعنی حضرت صدیق اکبر کا ایمان ان تمام کے اوپر بھاری ہو جائے گا، ان تمام کے اوپر غالب آ جائے گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث طیبہ ہے جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ صدیق کا جو لقب ہے اس لقب کو روز روشن کی طرح واضح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما دعوت احدا الی الاسلام، لوگوں میں نے اسلام کے اندر جس کسی کو بھی دعوت دی مگر اس نے اس کے اندر یعنی اسلام کو قبول کرنے کے اندر، احکام کو قبول کرنے کے اندر، میری پیروی کرنے کے اندر، میری اتباع کرنے کے اندر اس نے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ کی ہے، یعنی تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو گھبراہٹ کے اندر ڈالا ہے آیا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پھر محبوب نے فرمایا الا ابا بکر، یعنی پوری دنیا میں سے تمام لوگوں نے میرے اوپر اسلام لانے کے لیے انہوں نے تھوڑی بہت گھبراہٹ کی ہے، یعنی انہوں نے اس بات کے اندر تدبر تفکر کیا ہے الا ابا بکر، مگر حضرت ابو بکر ایسے ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی سے مشورہ لیے ہوئے انہوں نے میری اتباع کے اندر لبیک کہہ کر انہوں نے میرے اوپر یعنی میری پیروی کی ہے، میری فرما برداری کے اوپر عمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزوں اور حدیث طیبہ کے اندر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے عزیزوں اب یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث کا وہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جس جملے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بیان فرمایا، اپنی زندگی کے اندر بیان فرمایا لوگوں میرے خلیفہ یعنی میرے محبوب میرے صدیق ابو بکر کو حکم دو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر آئے لوگوں کے امامت کرائے۔ تو میرے عزیزوں ان تمام باتوں سے ان تمام آیات کریمہ سے اب جب باری آتی ہے قرآن کریم کی، یہ تو 5 سے 7 احادیث کریمہ ہوتی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان تمام حدیث طیبہ کے اندر صدیق کے مقام کو اللہ کے پاک پیغمبر روز روشن کی طرح اجاگر کر رہے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر ایک آیت نہیں 2 آیت نہیں بہت سی آیات کریمہ ہیں جو صرف اس بات کے اوپر مخاطب کرتی ہیں کہ صدیق کا ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے عزیزوں پہلی آیات کریمہ یہی ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اللہ میرے اور صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزوں اب دوسری آیات کریمہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی ایمان کے اندر دین اسلام کے اندر جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، جو سب سے پہلے آگے جانے والے ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ایک اور آیت کے اندر میرے عزیزو اللہ اعلان فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جس آدمی نے اپنے مال کا تزکیہ کرنے کے لیے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو بارے یہ تمام کے تمام آیات کریمہ یہ تمام کے تمام احادیث طیبہ میرے عزیزو جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس بات کے اوپر یہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفے کا مقابلہ کوئی اور صحابی نہیں کر سکتا۔ تو کتنی احادیث طیبہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا
کہ لوگوں اگر تمام لوگوں کے ایمان کا وزن کیا جائے لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا وزن کیا جائے تو حضرت صدیق اکبر کا جو ایمان ہے وہ تمام لوگوں کے ایمان کے اوپر لحاظرہم یعنی یہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث طیبہ ہے، لوگوں اول من یدعا الی الجنت، جو سب سے پہلے قیامت کے دن جو جنت کی طرف بلایا جائے گا، جس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ بھی ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ میرے عزیزو آج میرا یہ سوال ہے، اگر اللہ کے پاک پیغمبر اتنی حدیث طیبہ بھی اپنے پیغمبر یعنی اپنے صحابہ رسول کے بارے میں یہ بشارت، یہ اعلان، یہ خوشخبریاں اور یہ پیغام نہ بھی سناتے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ آج جو غار کے اندر حضرت صدیق اکبر یہ سوئے ہوئے ہیں محبوب کے ساتھ قیامت کی صبح تک اگر یہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں تو اس بات کی یہ گواہی ہے، اس بات کی یہ صداقت ہے، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جو پیغمبر کے پہلو کے ساتھ سو جائے تو دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین میرے عزیزوں نیکیوں کے لحاظ سے اجر اور ثواب کے لحاظ سے صدیق اکبر سے آگے ہیں، لیکن حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ میرے باپ کی وہ 3 راتیں کہ جنہوں نے غار سور کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ بسر کی ہیں، عمر ابن خطاب اپنی ساری نیکیوں کو صدیق اکبر کے نام اعمال کے اندر ڈال دے، لیکن ان 3 راتوں کا مقابلہ بھی میرے عزیزوں عمر ابن خطاب کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال میرے عزیزوں حضرت صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب کو قرآن اور احادیث سے اگر دیکھا جائے تو وہ بے شمار ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کی حالت کے اندر ہیں، کم عمری کی حالت کے اندر ہیں، لیکن اللہ نے ان سے ایسے کام سرزد نہیں کروائے، ایسے کام یعنی ایسے افعال اور ایسے فعل نہیں کروائے جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے والد کا نام حضرت ابو قحافہ ہے۔ اب حضرت ابو قحافہ میرے عزیزوں اسلام سے پہلے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ آپ تمام کو معلوم ہے مکہ کی سرزمین کے اوپر جو جہالت تھا، جو کفر اور عام تھا، جو غلط اور رسم اور بدعات تھی، میرے عزیزوں ان تمام چیزوں سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفے کا اس کا جو باپ تھا حضرت ابو قحافہ میرے عزیزوں یہ اپنے بارے کے اندر جا کے بتوں کی جا کے نیاز مندی کرتے تھے، لات اور عزا اور منات اس طرح کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کے سامنے جا کے نیاز مندی کرتے تھے، اپنی مشکل کو جا کے ان کے سامنے جا کے پیش کرتے تھے۔ اپنے بیٹے صدیق اکبر کو کہتے ہیں جن کا حقیقی نام حضرت عبداللہ ہے، میرے عزیزوں حضرت عبداللہ کو کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تاکہ میں جا کے ان کو تعارف کرا سکوں۔ حضرت صدیق اکبر نے میرے عزیزوں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کنکر لے لیا، اب باپ نے اس بات سے منع کیا آپ اس کو اندر نہیں لے جا سکتے۔ میرے عزیزوں حضرت صدیق اکبر جواب کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بت ہیں جن کے آپ جا کے نیاز مندی کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ میرے اس پتھر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت صدیق اکبر میرے عزیزوں ابھی جو کم عمری کی حالت کے اندر ہیں، جو بچپن کی حالت کے اندر ہیں، انہوں نے اس بت خانے کے اندر جا کے اپنے اسی کنکر کو میرے عزیزوں کسی کے بت کے اوپر جا کے مارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بت کا بعض حصہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں تو اس کا ناک والا حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اب مکہ کی سرزمین کے اوپر یہ کوہرام مچ جاتا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے انہوں نے ایک ایسا عمل سر انجام دیا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہے، ہمارے قواعد اور قاعدے کے کلیہ کے خلاف ہے۔ اب اگر اس بات کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر کو میرے عزیزوں اللہ کی ذات عدالت اللہ کریم اس عمل سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کرے۔ اب اسی طرح دیکھیے میرے عزیزوں اللہ کے پاک پیغمبر کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، نبوت کا وقت آنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفے نے میرے عزیزوں یمن کا ایک سفر کیا۔ یمن کا سفر کرتے کرتے میرے عزیزوں اب اگر مجھے پتہ چل جائے یا آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں شہر کے اندر ایک ولی اللہ بیٹھا ہے، ایک اللہ کا محبوب بیٹھا ہے، تو یقیناً اگر یہ ایمان کی شدت ہوگی، ایمان کی گرمی ہوگی تو ہم ضرور بے ضرور جا کے اس کی زیارت کریں گے، اس سے جا کے ملاقات کریں گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے اس خلیفے نے میرے عزیزوں یمن کا جب سفر کیا تو ان کو پتہ چلا
ایک علاقے کے اندر جا کے ایک علاقے کے اندر ایک جگہ کے اندر ایک اللہ والا رہتے ہیں, ایک ولی اللہ رہتا ہے, ایک اللہ کا محبوب رہتا ہے جس کے پاس تورات کا علم بھی ہے, زبور کا علم بھی ہے, انجیل کا علم بھی ہے, آسمانی کتابوں کا علم بھی ہے, بقیہ صحائف کا علم بھی ہے. میرے عزیزو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے پاس جاتے ہیں جس کا نام کیا ہے شیخ الدمینی. میرے عزیزو ان کے پاس جا کے ملاقات کرتے ہیں. اب سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے, کیونکہ میرے عزیزو عرب کے اندر عربی عام ہوتی تھی, ان کی یہی زبان تھی, کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے میرے عزیزو ایک حدیث طیبہ ہے, محبوب نے فرمایا القرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی والقرآن عربی, کہ مجھ پیغمبر کی زبان بھی عربی ہے, قرآن بھی عربی میں ہے, اور اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی میں ہوگی. تو بہرحال شیخ الدمینی نے پہلا سوال کیا کیا, صدیق اکبر سے توجہ, پہلا سوال کیا کیا کہ ما اسمو کا, آپ کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. میرے عزیزو پھر ماں باپ کا نام پوچھا, ما اسم ابو کا, آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسم ابی ابو قحافہ, میرے ابو کا نام, میرے والد کا نام, میرے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان ہے. میرے عزیزو پھر فرمایا کہ آپ کا لقب کیا ہے؟ عتیق صدیق ہے. یا اللہ کی پاک پیغمبر کے اس خلیفے کا لقب تھا. میرے عزیزو جب یہ ساری باتیں انہوں نے معلوم کر لی, پھر فرمایا صدیق میں تمہیں اب ایک ایسی بات بتاتا ہوں. میرے عزیزو اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں, جب یہ تمام چیزیں انہوں نے معلوم کر لی, پھر فرمایا کہ حضرت اس شیخ الدمینی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا, میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا, میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, لیکن بجائے اس کے آپ مجھے دیکھ کر آج آپ نے میرے حالات دریافت کر کے آپ پریشان ہو گئے ہیں, غم زدہ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ الدمینی میرے عزیزو جس کے پاس تورات کا علم تھا, زبور کا علم تھا, انجیل کا علم تھا, یعنی آپ یہ سمجھ لیں خلاصہ یہ ہے کہ وقت کے بڑے عالم تھے جن کے پاس ہر چیز کا علم تھا. انہوں نے کیا فرمایا, صدیق میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کی تھی, اے اللہ جو نبی آخر الزمان آئے گا, جو فخر دو جہاں آئے گا, جو سید الجن والانس آئے گا, جو فخر موجودات آئے گا, یعنی خلاصہ یہ ہے جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے, جب وہی پیغمبر آئے مجھے اس کی زیارت کرا دینا, ایسا نہ ہو تو مجھے اس کے خلیفہ, مجھے اس کے صدیق اکبر کی زیارت کرا دینا. صدیق میں نے جو اللہ سے دعا کی تھی, اللہ نے میرے اس دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول کر لیا ہے. پھر فرمایا صدیق میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں, ایک وقت آئے گا لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے, لوگ تیرے مخالف بن جائیں گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ تیرے پیغمبر کو لوگ پتھر ماریں گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ ہجرت بھی کرے گا, پھر ایک وقت آئے گا کہ 6000 بلند پہاڑی کے اوپر تو اپنے پیغمبر کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے یہ لے جائے گا. صدیق میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں, ہر چیز برداشت کر لینا, ہر مسائل برداشت کر لینا, ہر تکلیفیں برداشت کر لینا, گالی گلوچ سن لینا, تمام چیزوں کو, اپنے مال و عبادات کو, اپنی قربانی کو, اپنی عزت اور آبرو کو, ان تمام چیزوں کو برداشت کر لینا, لیکن نبی آخر الزمان کو نہ چھوڑنا. تو میرے عزیزو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی قربانیاں تھی, ایسی محنتیں تھی کہ جب وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت کے اوپر میرے عزیزو فائز ہوتے ہیں, تو میرے عزیزو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چند چادروں کو لے کر اپنے کندھوں کے اوپر ڈال کر میرے عزیزو تجارت کرنے کے خرچ جا رہے ہیں. لوگوں نے فرمایا اے صدیق تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میں جا اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں اگرچہ وقت کا خلیفہ ہوں, اگرچہ امیر المؤمنین ہوں, لیکن میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, تاکہ میں ان کا خرچہ نکال کر ان کے اوپر خرچ کر سکوں.